انت العنوان واحلى الاوطان في نظري. الخیر فاؤنڈیشن کی رائٹ ٹو ہیلپ کی ٹیم نے بلیک برن سے مانچسٹر کے لیے رخت سفر باندھا. من صغري انت العنوان. اللہ کے ضرورت مند اور مستحق بندوں کے لیے سائیکل پر سواری کا یہ سارا سفر الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین امام قاسم رشید کے حصے میں آیا. مدد کے سواروں کی ٹیم کے رہنما کو یہ سفر اکیلے طے کرنا تھا. واحلى الأوطان في نظري يا بلادي. حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي. كل إنسان عنده بلاد عليها يعيش يا بلادي. شہر کی رونقوں، بھیڑ اور تاریخی عمارتوں کی بغل سے نکلتی ہوئی شاہراہوں پر سے امام قاسم رشید راستہ بناتے ہوئے شہر کے ہنگاموں کو پیچھے چھوڑ آئے. کہیں سنسان روڈز آئے تو کہیں سڑک کنارے سبزہ. چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور درخت یوں کھڑے تھے جیسے سنسان سڑک پر پہرا دے رہے ہوں. انت ودادي وبفؤادي مسكنك يحفظك ربنا دوم يا بلادي. في العنوان واحلى الاوطان في نظري يا بلادي. حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي. وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعل مضيئة كلمة جريئة وطني وطني الغالي وطني. تا حد نگاہ ہریالی اور قدرت کے حسین مناظر تقریباً سارے سفر میں خدا کے بندوں کی مدد کے لیے انجان راہوں کے سفر پر نکلے امام قاسم کا ساتھ دیتے رہے. کہیں کہیں سڑک کنارے کچھ گھر اور شاپس بھی نظر آئیں. حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي. انت العنوان واحلى الاوطان. فطرت کے چاروں طرف پھیلے رنگوں، موڑ مڑتے راستوں اور پگڈنڈیوں پر کئی گھنٹوں سے سائیکل چلاتے رائٹ ٹو ہیلپ کے روح رواں کی آنکھوں میں افریقہ میں خشک سالی سے نقل مکانی پر مجبور ہونے والے خاندانوں کے ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جانے والے بچے اور بے بس ماؤں کی تصویر ہی پھرتی رہی. صرف یہی نہیں، پاکستان کے پسماندہ اور سیلابوں سے متاثرہ علاقوں کے در بدر اور بے گھر خاندانوں کی بے کسی اور بے بسی کے مناظر بھی تھے جو لش کلین شاہراہوں پر سائیکل چلاتے امام قاسم رشید کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. كل إنسان عنده بلاد عليها يعيش يا بلادي. احنا بلدنا مثل الروح فينا تعيش. آخر کار رائٹ ٹو ہیلپ کی ٹیم کی اگلی منزل مانچسٹر کے آثار آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہوئے. وبفؤادي مسكنك انت ودادي وبفؤادي مسكنك يحفظك. مانچسٹر میں الخیر فاؤنڈیشن کی مدد کے سواروں کا بھرپور استقبال کیا گیا. مانچسٹر
اور گرد و نواح کے قصبوں اور علاقے کے لوگوں کی ایک کثیر تعداد مسجد میں جمع تھی۔ مسجد کے محتمم نے الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور پوری ٹیم کو خوش آمدید کہا۔ رائٹ ٹو ہیلپ کے اعزاز میں منعقدہ تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مانچسٹر میں الخیر فاؤنڈیشن کے ذمہ دار ولید نے پاکستان سیلابوں سے متاثرہ علاقوں کے ایک نوجوان عبداللہ حسن کی دردناک داستان سنائی کہ ایک نوجوان جو زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، اپنی بیوہ ماں کی خدمت کرنا چاہتا تھا، کس طرح سیلاب اس کی تمام خواہشات پر پانی پھیر گیا۔ ولید نے اپنی گفتگو میں برمحل اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایک فیز سے تو سیلاب زدگان گزر چکے جو آنسوؤں اور آہوں کا فیز تھا، اب امیدوں اور توقعات کا فیز ہے۔ كل إنسان عنده بلاد پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ ہزاروں خاندان تھے جن کی امید اور توقعات کا محور و مرکز تھے وہ اہل ایمان، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر مستحکم اور آسودگی بخشی ہوئی ہے۔ مانچسٹر کے اہل ایمان نے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کے لیے الخیر فاؤنڈیشن کی مدد کی پکار پر ہمیشہ لبیک کہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سیلاب متاثرین کے چہروں پر خوشی اور آنکھوں میں جو چمک آئی ہے اس میں مانچسٹر کے اہل ایمان کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ اس موقع پر امام قاسم رشید نے رائٹ ٹو ہیلپ جیسے مشکل سفر کے مقاصد بیان کیے، جس میں انہوں نے افریقہ میں بھوک اور خشک سالی کا درد سہتے ہزاروں خاندانوں کا ذکر کیا اور پاکستان میں سیلاب زدگان کی مشکلات بیان کیں۔ With regard to Pakistan projects, we are constructing houses over there. وہاں پر ہم مکانات بنا رہے ہیں۔ So far we have managed to construct, alhamdulillah, nearly 700 homes, or just over 700 homes. To my last calculation, 713. And in terms of masajids, we have managed to construct 85 masajids so far. 85 masajids, alhamdulillah. That is basically in Punjab, in Northwest, in Sindh and other affected areas. We would like to construct at least 300 masajids, if possible, before Ramadan. One of the best way to complete this target is that whichever family can afford, they sponsor one masjid. I just need another 200 or just under 200 people to sponsor one masjid. 200 families from here and from the viewers of Iqra TV. برطانیہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے یا ابتدا سے انتہا تک کے رائٹ ٹو ہیلپ کے اب تک کے سفر میں پیش آنے والے واقعات اور تجربات سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ Apart from minicab drivers for 8 hours or 10 hours a day for 30 days, every single day. If you do, you will be so tired. If you take flight from London to Pakistan or India or Bangladesh, which takes 7-8 hours, you will be completely shattered. What's happening to me, even I don't realize. You know, a person, if you drive every day for 30 days, 34 days, 8 hours, 10 hours a day, you know, few hundred miles,
you will be tired. A person on bicycle is taking such a big risk. جب آپ سائیکل پہ 1-2 میل جاتے ہیں، پروٹیکٹیو کلودنگ پہنتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں، سب کچھ یہ وہ، ایک شخص سائیکل پہ جو ہے 3000 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، 2000 میل کے قریب. کیا کیا خطرات اس میں آئیں گے، درمیان میں کیا کیا ایشو آئیں گے. ایکسیڈنٹ کے خطرہ ہوتا ہے، اور روزانہ بلا مبالغہ روزانہ کم از کم 4-5 دفعہ ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بال بچاتا ہے ایوری سنگل ڈے. تو یہ چیلنج کوئی آسان چیلنج نہیں ہے. مجھے ماشاءاللہ خوشی ہے کہ جس لحاظ سے لوگ اس کے اوپر رسپانس کر رہے ہیں، انورنس میں بھی، ابرڈین میں بھی، گلاسگو میں، ڈنڈی میں، کرکوڈی ایک علاقہ ہے، کلکوڈی، کلکوڈی، اس کے علاوہ اور اسکاٹش نام مجھے نہیں آتے تھے. اسکاٹش ہیو فنی نیمز آف ٹاؤن سو آئی کانٹ ریممبر دیم. The reason I'm saying in English because I have one Scottish team member with me. So anyway, there are many areas we visited. MashaAllah, we received excellent support. Yesterday in Bolton, MashaAllah, yesterday we were Blackburn Masjid Noorul Islam. MashaAllah, excellent support. Today in Bolton, Masjid Zakaria, MashaAllah, excellent support. Many brothers came, and here now in Manchester. حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے اپنی گفتگو میں پاکستان کے سیلاب کے شکار علاقوں میں سینکڑوں مساجد کی شہادت اور الخیر کی طرف سے اللہ اور اس کے بندوں کے گھروں کو پھر سے تعمیر کرنے کے الخیر کے عزم کو دہرایا. So far 85 masajids are complete, alhamdulillah. Another 70, nearly 70 are under construction. That means 150 are done. I just need another 150 to 200 people. Another way to support this is that the masajids in UK, each masjid can take responsibility of a masjid in Pakistan. Construction of one masjid costs as little as £5,000, between 5,000 to whatever your budget is. There are 17,000 masajids which basically became shaheed in Pakistan floods. 17,000 مسجدیں پاکستان فلڈ میں جو ہے شہید ہوئی ہیں. اور مسجد جب بنتی ہے ایک، وہ ہمیشہ کے لیے بنتی ہے. اس جگہ کو آپ کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. جس شخص نے اب سے جو ہے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، 150 سال پہلے مسجد بنائی ہوگی، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ جو ہے اب کے مسلمان، اس دور کے مسلمان اس کی مسجد کو دوبارہ بنا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ایک مسجد جو ہم نے غالباً دائرہ دین پناہ کا علاقہ ہے، غالباً I'm not exactly sure، دائرہ دین پناہ کے علاقے میں وہ مسجد کی زیارت کی ہم نے، تو پتہ چلا کہ 400 سال پرانی مسجد ہے. وہ 400 سال پرانی، اور منیمم 400 سال، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ پرانی. مانچسٹر میں کیے گئے وعدے ہی کی تکمیل ہے جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں الخیر کی طرف سے تعمیر کی گئی سینکڑوں مساجد کی صورت میں موجود ہے. جہاں اب 5 وقت اذان کی صدائیں فضا میں بلند ہوتی ہیں. بندگان خدا انہی مساجد میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور یوں الخیر فاؤنڈیشن کو دیے گئے عطیات و صدقات کی بدولت ذکر الہی کا سلسلہ جاری و ساری ہے. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري.
حبك مطبوع. امام قاسم رشید نے رائٹ ٹو ہیلپ کے دیگر ٹیم ممبرز کا بھی حاضرین سے تعارف کروایا، جن کے جذبے جواں اور دل دکھی انسانیت کی مدد سے سرشار ہیں۔ يا بلاد یوں بلیک برن سے مانچسٹر تک کا سفر اختتام کو پہنچا اور پھر اگلی منزل کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ كل انسان